ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو کچھ اندر کی بات اگر آپ سے پوچھوں تو کیا آپ شیئر کریں گے؟ ہاں اگر مجھے معلوم ہو تو کیوں نہیں کروں. ایران ایٹمی دھماکے کب کر رہا ہے؟ کل. سیریسلی؟ اچھا یہ ایٹمی دھماکے ویسے ہی سوشل میڈیا پہ اتنی خبریں گرم ہو جاتی ہیں بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، بس چونکہ خبر لگانی ہوتی ہے تو لوگ لگا دیتے ہیں. شاید میں نے بھی کہیں لگا لی ہو، آپ نے بھی لگا لی ہو، بہرحال یہ خبر بڑی گرم ہے سوشل میڈیا پہ. صحیح. ایران کا دیکھیے، پہلے تو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں بنانا یا نیوکلیئر ویپنز رکھنا یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے میس ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں سویلینز ہی مارے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. بڑا واضح ان کا ایک فتویٰ ہے اس کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایران جو ہے ان لائک پاکستان، بھارت یا اسرائیل، وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے 1968 کا اس کا ممبر ہے. اور اس نے وہاں کمٹمنٹ دے رکھی ہے کہ وہ بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا. گو کہ اس ٹریٹی میں اجازت ہے کہ آپ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کریں فار پیسفل پرپزز. اس کے بہت سے میڈیکل پرپزز بھی ہیں اور بھی بہت سے استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس پہ یہی ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپنز کیپیبلٹی نہیں لے سکتے. لیکن اس ٹریٹی میں اگر آپ دیکھیے تو آرٹیکل 10 ہے جس کے تحت جو بھی اس ٹریٹی کا ممبر ہے وہ وڈرا کر سکتا ہے اس ٹریٹی سے. 3 مہینہ کا نوٹس اس کو دینا پڑتا ہے تمام ممبرز کو، جو بھی پارٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر یو این سیکیورٹی کونسل کو اس نوٹس میں اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ایسی کون سی سیکیورٹی کمپلشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹریٹی سے وڈرا کر رہا ہے. اگر آپ اسرائیل اور ایران کے تعلقات کی نوعیت دیکھیے تو اسرائیل کا کیس تو بنتا ہے کہ وہ این پی ٹی سے وڈرا کرے، کیونکہ اسرائیل سے خطرہ تو لاحق ہے اس کو کہ وہ کبھی بھی اس کی ایٹمی فیسلٹیز پہ حملہ کر سکتا ہے، خاص طور پہ جو نتانز میں ہے، اصفہان کے نارتھ میں. اسی طرح جس طرح نارتھ کوریا نے بھی کیا تھا، نارتھ کوریا بھی این پی ٹی کا ممبر تھا، لیکن نارتھ کوریا کو خطرہ تھا امریکہ سے اور دوسرے، تو انہوں نے نوٹس دیا 3 مہینے کا کو کہ یو این سیکیورٹی کونسل نے، اور انہوں نے اگری نہیں کیا اس پہ، لیکن اس نے کہا بس میں نے نوٹس دے دیا، میں اب این پی ٹی کا ممبر ہوئی نہیں. تو این پی ٹی میں ایران ابھی تک این پی ٹی کا ممبر ہے، اس نے کوئی ایسی درخواست نہیں دی کہ میں اس سے وڈرا کر رہا ہوں، یا کوئی نوٹس نہیں ابھی تک دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران ایک اور ٹریٹی ہے 1997 کی، کمپریہنسو نیوکلیئر بین ٹریٹی، اس کو بھی اس نے سائن کر رکھا ہے. گو کہ وہ ٹریٹی ابھی انفورس نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اس میں 44 جو ممالک ہیں ان کا اس ٹریٹی کا حصہ بننا ضروری ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ ہم نہیں شامل ہو سکتے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں، تو ایران نے اس سے بھی سائن کر رکھا ہے. تو ایران کا میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی انٹینشن ہے اس وقت کہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے، اگر اس نے جو ہی ان حالات میں نوٹس بھی دیا این پی ٹی کا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس وقت تو بازار گرم ہے. اسرائیل تو فوری طور پہ حملہ کرے گا، کیونکہ اسرائیل کبھی اس کو بننے نہیں دے گا. اس کی خواہش تو یہ ہوگی. پھر صرف اسرائیل نہیں، سعودی عرب اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بڑی ایک لحاظ سے کنسرن رہتے ہیں ان کو بھی. تو ایران جہاں اپنے فارن منسٹر کو سعودی عرب بھیجوا رہا ہے، وہاں کوشش کر رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے، لیکن ابھی یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ یورینیم کو انرچ کرنے کی ہے، جو 90% کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر اور چیزیں شروع ہوتی ہیں، وار ڈیوائسز بنانا، نیوکلیئر وار ہیڈز بنانا، کس طرح میزائل کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے وار ہیڈ کو. تو یہ بھی بہت لمبا پروسیس ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران نے اس پہ عبور حاصل کر لیا اس ٹیکنالوجی پہ، اور یہ مہینے میں وہ ایک نیوکلیئر میزائل گرا سکتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں، ابھی کچھ سال لگیں گے ایران کو یہ کیپیسٹی لینے میں. تو مختلف اسیسمنٹس ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران جا رہا ہے ایٹمی دھماکے کرنے. ایسی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی اس وقت خاص طور. چلیں ٹھیک ہے. اور پاکستان کتنے طیارے دے رہے JF-17؟ اچھا، یہ بھی میڈیا پہ آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو JF-17 تھنڈر جو ہمارا فائٹر جیٹ ہے، ماشاءاللہ کافی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ خوشائن بات ہے. جہاں میانمار، نائجیریا، آذربائیجان یہ ممالک لے رہے ہیں، وہاں خبر یہ ہے کہ ایران نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک دم سوال آیا کہ ایران نے وہ جو تیجا لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ جو بھارت کا ہے
اس کو کیوں نہیں لیا؟ وہ بھی تو اس سے بھی، کیوں ایک طرف تو ان کے چابہار پورٹ بھی ڈیولپ کر رہا ہے بھارت، اچھے بھلے تعلقات ہیں، تو بھارت کو بھی اپروچ کر سکتا تھا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو ہمارا JF-17C بلاک 3 ہے یہ کافی بہتر ہے تیجا سے. تو تیجا ان کا ہے فائٹر ایئر کرافٹ. تو اب ایران کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایران کی خواہش ہو تو پاکستان فوری سپلائی بھی کر دے. گو کہ تیجا کی اگر پرائز دیکھیں اور JF-17 کی پرائز بھی دیکھیں تو ہماری تقریباً تیجا کی آپ کہہ سکتے ہیں JF-17 کی جو پرائز ہے تقریباً 25 سے 28 ملین ڈالر کی ہے ایک ایئر کرافٹ کی. اور جو تیجا کی ہے وہ بھی 30-35 ملین ڈالر کی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے رافیل جو کہ بھارت نے فرانس سے لیے، وہ تقریباً ایک طیارہ آپ کو پڑتا ہے 115 ملین ڈالر کا. دوسری طرف جو F-35 ہے جو اس وقت سب سے اسٹیٹ آف دا آرٹ اس مشین کہتے ہیں فائٹر جیٹ، وہ تقریباً 200 ملین ڈالر کا ایک طیارہ ملتا ہے. تو آپ قیمت بھی دیکھیں کتنا فرق ہے. لیکن JF-17 نے ماشاءاللہ کافی کام دکھایا ہے. ہم نے اس کو استعمال بھی بہت جگہ کیا اور دنیا اس میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو اس وقت سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ہم تو وہ گیس پائپ لائن نہیں بنا سکتے سینکشنز کے مارے ہوئے، تو یہ ایئر کرافٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر آبویسلی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے. پھر جو امریکن سینکشنز ہے، خاص طور پہ کارسا کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ جو ہے، اس کے تحت ہمیں آبویسلی پرابلمز ہو سکتے ہیں. جو سوئفٹ ہے ایک، جس کے تحت تمام انٹر بینک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو بہت سی پابندیاں ہم پہ لگ سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس پوزیشن میں اس وقت ہیں کہ ہم ایران کو JF-17C بلاک 3 جو تھنڈر ایئر کرافٹ ہے وہ ہم سپلائی کریں. ہماری مجبوریاں ہیں، ورنہ تو ہم خوشی کریں. ہم اگر میانمار کو کر سکتے ہیں، یا آذربائیجان نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے، اسی طرح نائجیریا کو، تو مارکیٹ تو اس کی ہے. لیکن ایران چونکہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے اس وقت. تو یہ بھی ذہن میں رہے. دوسرا واپس میں چلتا ہوں، مجھے ایک ذہن میں ایک چیز آ گئی، ایٹمی جو دھماکوں کی آپ نے بات کی، اس میں دیکھیے ایک اور بھی پہلو ہے ایران کا جو اس وقت تعلقات ہیں روس اور چین کے ساتھ. کیا روس اور چین ایسا چاہیں گے کہ ایران نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بنے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے بھی انٹرسٹ میں یہ ہے. ایک تو ایران اس وقت SCO کا ممبر بھی بن چکا ہے، پھر برکس کا ممبر بھی ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس ریجن میں ایک اور نیوکلیر پاور اٹھے. ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے میزائل کی حد تک، ڈرونز کی حد تک کوآپریشن بھی رہے گا. پھر ایران کی ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس خطے میں مزید انسٹیبلٹی آئے گی. اور آلریڈی روس نے اور چین دونوں نے 25 سالہ معاہدے کر رکھے ہیں ایران کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اکنامک انویسٹمنٹ کے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ خطہ جو ہے اس میں جنگ ہو، اس میں کوئی اور مزید انسٹیبلٹی آئے، والیٹیلیٹی آئے. تو ان کے بھی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ ایران کو سپورٹ تو وہ کریں، لیکن اس حد تک نہیں کہ ایران نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بن جائے. مجھے اسے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ میں جنیوا میں تھا، وہاں پہ جو ہمارا پرماننٹ مشن ہے اس میں پوسٹڈ تھا. تو میں پاکستان کا ڈیلیگیٹ تھا ٹو دا کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ، کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ میں. تو وہاں پہ جو ایران کے سفیر تھے تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ مسٹر باسط، آپ لوگوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں نے NPT جوائن نہیں کی 1968 میں. کاش ایران بھی ایسا نہ کرتا تو آج ہمارے بھی ہاتھ کھلے ہوتے کہ ہم بھی نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بن سکتے تھے. لیکن کیا کیا جائے، میں نے ان کو یاد دلایا، میں نے کہا جی محترم یہ تو بات نہیں ہے، اگر آپ نہ بھی ہوتے، لیکن آیت اللہ خمینی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ تو ان کا تو فتویٰ ہے کہ یہ نیوکلیر ویپنز تو بنا ہی نہیں سکتے، اسلام میں اسی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو کہ آیا اس فتوے کے ہوتے ہوئے ایران کو نیوکلیر ویپنز بنانے چاہیے کہ نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ اگر چونکہ وہ اب حیات نہیں ہے، لیکن ابھی تک ان کے فتوے جو ہیں وہ تو ریلیونٹ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایران کو یہ اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس جانب جائے. گو کہ وہ تیاریاں اپنی پوری رکھے گا، تیاریاں وہ کر رہا ہوگا
انڈر گراؤنڈ, لیکن ابھی وہ ظاہر نہیں ہونے کی. دیکھیے نا, اسرائیل نے بھی ساری عمر جو ہے ظاہر تو نہیں ہونے دیا, بالکل اور لیکن اس نے کبھی این پی ٹی سائن بھی نہیں کی. یہی معاملہ پاکستان اور بھارت کا بھی تھا. ہم بھی پوٹینشیل نیوکلیر ویپن اسٹیٹ تو تھے, لیکن ہم نے ذرا, بھارت نے پہلا نیوکلیر ویپن ٹیسٹ کیا 1974 میں. اس کو نام دیا اسمائلنگ بدھا کا, کہ پیسفل نیوکلیر ٹیسٹ تھا, لیکن اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی. اس کے بعد 1974 کے بعد زینگر کمیٹی بنی, نیوکلیر سپلائرز گروپ بنا. بھارت کے خلاف سینکشنز لگتے لگتے پاکستان بھی سینکشنز لگ گئیں, کیونکہ ہم نے بھی پھر سوچا کہ اگر یہ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ بن گئے تو پاکستان پہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر ہمارے یہاں چونکہ کنونشنل ڈسپیرٹی بھی ہے, تو ہمارے پاس, ہمارا تو نیوکلیر ویپنز بننا, اسٹیٹ بننا بہت ہی ضروری ہے. تو بہرحال ایران کی جانب سے میں نہیں سمجھتا کہ نہ تو وہ ایٹمی دھماکے کر رہا ہے, اور نہ ہی کوئی صورت ایسی ہے کہ پاکستان ایران کو JF-17 طیارے دے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ایران بھارت کو کانٹیکٹ کرے اور ان سے تیجا کی ریکویسٹ کرے. تو بھارت دے سکے گا؟ بھارت ان کا معاملہ ہے, وہ جانے. اور پھر سینکشنز تو ایران پہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں, بھارت کے لیے بھی ویسے ہی ہیں, چائنا رشیا کے لیے بھی ویسے ہی ہیں. امریکہ ذرا دوسری طرف دیکھتا ہے نا جب بھارت کا معاملہ آتا ہے, کیونکہ ان کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہیے چائنا کے خلاف. Why not us? 4 بار ہم تو ہیں نا, ہم تو اسٹریٹجک پارٹنر بن ہی نہیں سکتے نا. نہیں, ہمیں کسی اور نظر سے کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ ہم چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں نا. So all about the global politics. گلوبل پالیٹکس. So یہاں پہ کوئی بھی آپ کی ٹریٹی, ایگریمنٹ, کچھ نہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. یہ نہیں بات, یہ چیزیں بےمانی ہو جاتی ہیں جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, تو وہ سپریم ہوتے ہیں, باقی سب چیزیں ریلیونٹ ہیں. سو یہ آپ نے ایک بالکل الگ قسم کی ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ پریزنٹ کی ہے. یہ بالکل جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ سپریم ہیں. باقی تو ساری جو کہانیاں ہیں, ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے, اور پاکستان کا معاملہ ذرا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں. ہمارے پیش نظر مسلم امہ کے مفادات بھی کسی نہ کسی حد تک رہتے ہیں. تو ہم نے ماضی میں بہت ہیلپ بھی کی مسلمان ممالک کی, تو ہمارا تو تھوڑا سا زاویہ, لیکن پھر بھی ان ایسنس میں یہی کہوں گا کہ اصل قومی مفادات ہی ہیں. اور ایسے دوہرے معیار بھی نہیں ہونے چاہیے. دوہرے معیار تو رہیں گے. چلیں لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.